آج کا دن بہت اہم ہے اور جب ہم ان 7 صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا کل کے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کو تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے ہیں صلیب پر، اور گزری شام اس نے آخری بار اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پانی یا مے پی۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تب سے مسلسل وہ سفر کی حالت میں ہے، سپاہیوں کا تمسخر اڑانا، سردار کہن کے پاس بے عزت ہونا، پلاطوس اور اس کے سپاہیوں کا تمسخر اڑانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ یروشلم سے سفر کر کے کھوپڑی تک آتا ہے، اور ان سارے حالات میں چاہیے تو یہ تھا، ابھی ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، لوگ اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، اس پر تھوک رہے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو بد دعا دی جاتی۔ فرشتہ مدد کے لیے آخری بار کل رات گتسمنی باغ میں جب پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں گر رہا تھا، آیا تھا، اس کے بعد کوئی مدد نہیں ملی، یہاں تک کہ جب پطرس نے نخلس کا کان اڑا دیا تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے باپ سے 12 تمن فرشتوں کے منگوا سکتا ہوں، لیکن ایک بھی نہیں منگوایا۔ اب صلیب پر عجیب صورتحال ہے۔ مثال کے طور پر 7 کھڑا شخص جو خداوند یسوع مسیح کی بائیں جانب ہے، وہ لان تان کرتا ہے کہ تو نے بڑے معجزات کیے ہیں، اب خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ یہ ایک مثال ہے کہ اس حال میں لوگ اپنے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں، لوگ لان تان کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک کھلتے ہیں اور آواز آتی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی فطرت ہی دعا تھی۔ بپتسمہ ہوتا ہے تو دعا کی حالت میں ہے اور آسمان کھل جاتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ابلیس 40 دن تک آزماتا پھرتا ہے
اور لکھا ہے کہ وہ 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور آخر کو اسے بھوک لگی، روزے کی حالت میں ہے۔ پھر جب شاگردوں کا چناؤ کیا، دعا کی حالت میں تھا۔ جب گتسمنی باغ میں گیا تو دعا کی حالت میں تھا، یہاں تک کہ جب وہ صلیب پر چڑھ گیا تو دعا کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ مقتول خود قاتلوں کا وکیل صفائی بنا ہوا ہے اور صرف معافی کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ریزن بھی دیا کہ کیوں معاف کر، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور اس کلمے میں وہ باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو کبھی بھولیں بھی نہ، اور بھولنا بھی نہیں چاہیے کہ جب ابلیس نے آزمانے کے لیے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو خداوند یسوع مسیح اس حال میں بھی جانتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور یہ آزمائش آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بھی کوئی آزمانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ اگر تو اتنا ہی ایماندار ہے تو یہ کر کے دکھا۔ ہمیں بھی اپنے باپ کی محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح کی محبت کہ وہ اس حال میں بھی کہتا ہے کہ انہیں معاف کر کیونکہ جانتے نہیں، اگر یہ جان جاتے تو شاید ایسا نہ کرتے۔ دوسرا کلمہ جسے ہم نجات کا کلمہ کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے، تسلی یہ ہے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی۔ آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں ابھی دیر نہیں ہوئی۔ آپ آج بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے آخری دن، آخری وقت میں اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور نجات حاصل کر لی۔ تو کیا یہ نجات حاصل کرنے والا پہلا شخص تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے زکئی کو کیا کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ مفلوج آدمی کو کیا کہا؟ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ بعد میں کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہ پہلا شخص نہیں تھا، لیکن زمینی زندگی میں آخری شخص تھا۔ لیکن اعزاز اس کا کیا ہے کہ جنت میں فردوس میں جانے والا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پہلا شخص بن گیا۔ تو میرے عزیزو، اس نے صرف صلیب پر، پتہ نہیں اس سے پہلے اس نے خداوند یسوع مسیح کی شہرت سنی ہو، کبھی ملا ہے نہیں ملا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے اس بات کو دیکھا کہ وہ شخص جو اس قدر کرب میں ہوتے ہوئے، اس تکلیف میں ہوتے ہوئے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، تو یقیناً اس کی بادشاہی آئے گی۔
تمام ہوا، کفارے کا کام تمام ہوا، اور ابلیس کا کام بھی تمام ہوا۔ اور پھر جب کام تمام کیا تو پھر 7واں کلمہ زبان مبارک ہے، اور وہ بات جو پہلے کلمے میں کہی تھی، آئے باپ، چوتھے کلمے میں وہ جج کے طور پر، باپ کے جج کے طور پر اس کے سامنے کھڑا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور جب تمام کر دیا تو دوبارہ رشتہ بحال ہوتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر دم دے دیا۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان 23واں باب 46ویں آیت۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ زبور 31 میں اس بات کا بیان ملتا ہے۔ زبور 31 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تم نے میرا فدیہ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری روح مجھ سے کوئی چھینتا نہیں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلیا نے بھی کیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالوس نے بھی اس شخص کو جو کھڑکی سے گر کر زندہ کیا، الیشع نے بھی کیا، لیکن زندہ ہونے والی ذات صرف اور صرف میرے خداوند یسوع مسیح کی ہے، جس کی قبر آج بھی خالی ہے، اور اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ اسے دینے کا بھی اختیار ہے، سپردگی ہے، مکمل سپردگی کی روح کے ساتھ اس نے اپنی روح کو دیا، اور پھر اسے لینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ اس کا شخصی تعلق باپ کے ساتھ بحال ہوتا ہے، اور یہ کب؟ جب اس نے کہہ دیا کہ تمام ہوا۔ وہ کام جو باپ نے اس کے سپرد لگایا تھا کہ بنی نوع انسان کی نجات، جب وہ کام پورا ہو گیا تو اس نے جب کہہ دیا تمام ہوا، تو پھر وہ واپس باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول فلپے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 2 باب میں بیان کرتے ہیں، ویسے تو 8ویں آیت ہے لیکن میں 5ویں آیت سے پڑھوں گا، 6 آیت سے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میرے عزیزو، یہ 7 کلمات، اگرچہ ہر کلمہ اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں ایک پورا پیغام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 7 کلمے انسان اور خدا کے درمیان میں ایک پل ہیں۔ باپ ان کو معاف کر سے شروع کر کے، باپ میں اپنی روح
تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر کام تمام کر دیا ہے، لیکن آج آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ایک اچھے طبیب کی مانند، ایک اچھے ڈاکٹر کی مانند اپنے تجربے سے آپ کو بہت اچھی دوائی لکھ کے دے دیا ہے۔ نسخہ جیب میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ بڑا مہربان ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے پاس سے آپ کو دوائی کے سیمپل بھی دے دیے ہیں، اس نے دوائی کے گولیاں، کیپسول، سب کچھ آپ کو دے دیا ہے، علاج دے دیا ہے، لیکن آپ نے اوپر رکھ دیا ہے، پرچھتی پر، شیلف پہ رکھ دیا ہے، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس نے نجات کے کام کو پورا کر دیا ہے۔ جب تک ہم اس میڈیسن کو لیں گے نہیں، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کریں گے، تو میں آج کے دن آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی موت ابس ہے، اور پولس رسول کہتا ہے کہ اس کا مرنا ابس ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان لانا ابس ہے، اگر وہ ہماری زندگی سے نظر نہیں آتا، معافی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے، اگر ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو مجھ سے شکایت ہے، اگر ہم نے اس کی نجات کو قبول نہیں کیا، اگر ہم نے اس کی پیاس کو نہیں بجایا، اگر ہم نے اس کے دیے ہوئے کام کو تمام نہیں کیا، اور اپنے آپ کو پولس رسول کے کہنے کے مطابق، پس آئے بھائیوں، میں خدا کی نعمتیں تمہیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دو۔ ہم نے سپرد نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے گڈ فرائیڈے منانے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسٹر منانے کا، یہ رسم ہوگی، عبادت نہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور توفیق بخشے کہ ہم عملی طور پر اسے اپنی زندگیوں میں لیں، تاکہ اس کی نجات کا کام ہماری زندگیوں میں پورا ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔